یہ حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل کی بات ہے۔ کتنی؟ حضور سے 1000 سال قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبہ الاول، ایک بادشاہ کا نام تھا، اور اس کا معمول یہ تھا، یہ ان 5 بندوں میں سے ہے کہ جنہوں نے پوری کائنات عالم پر، ساری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ یعنی ان 5 بندوں میں سے ہے جس نے دنیا کے کونے کونے پر اس کی حکمرانی تھی۔ اور یہ گھر سے نکلا، اس نے اپنا لشکر لیا اور علاقوں کے علاقے، ملکوں کے ملک فتح کرتا جا رہا ہے۔ لیکن معمول اس کا یہ تھا کہ جو بھی علاقہ ملک فتح کرتا، اس ملک کے چوٹی کے، یعنی سب سے بڑے جید علماء اور حکماء، ڈاکٹر، یعنی کہ اپنے کسی شعبے میں بھی 10 بڑے آدمی ہر ملک سے اپنے لشکر میں شامل کر لیتا، ان سے مشاورت کرنے کے لیے۔ یہ اس طرح ملکوں کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس طرح کرتے کرتے اس کے پاس یہ بڑے پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ لوگ جو علماء تھے اور حکماء تھے، ان لوگوں کی تعداد ہوگی 4000۔ کتنی؟ 4000۔ یہ آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہے؟ 4000 کا وہ لشکر اہل علم کا جمع ہو گیا، اور اس نے علاقوں کو فتح کرتے 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 جس جگہ، جس ملک پہنچتا، لوگ پہلے سے تخت چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اس کا بڑا والیانہ استقبال کرتے، کیونکہ اس کے ڈنکے بجتے تھے اس کے نام کے۔ لیکن اس نے جب علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے مکہ شہر کے بارے میں اس کو پتہ چلا کہ اب میں نے عرب کو فتح کرنا ہے، اور مکے میں جیسے یہ پہنچا تو کسی کے کان پہ جوں تک نہ رنگی، نہ کوئی اس کا استقبالیہ آیا، نہ کوئی اس کا استقبال کیا، نہ کوئی اس کے خوف و راز سے کوئی ادھر ادھر بھاگ دوڑ لگی۔ یہ لشکر لے کے وہاں پہنچ گیا، اور اپنے وہ پڑھے لکھے لوگ، حکماء اور علماء لے کے پہنچ گیا، اور کسی ایک بندے نے بھی اس کو پوچھا تک نہ۔ اب اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی، انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ بھائی طبہ اول آیا ہے اور اس کو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اس نے وہ علماء جو تھے ان سب سے مشورہ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا، یہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ پھر ان علماء نے جو تھے، بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ بدویں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، انہیں کوئی پتہ شتہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، ان میں جو اکڑ ہے نا، وہ اکڑ یہ جو سامنے گھر ہے نا اللہ کا، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ، یہ اس کی وجہ سے یہ اکڑ پن ہے ان میں، یہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، یہ خود اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ بہرحال اس نے کیا کیا کہ دل میں خیال آیا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے اس گھر کی وجہ سے میری تعظیم نہیں کی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ لشکر کو بلا کر، لشکر کو مشورہ کر کے میں حکم دیتا ہوں کہ اس گھر کو معاذ اللہ مسمار کر دیا جائے، بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ ذہن میں خیال آیا، بھی بولا نہیں ہم اسے، دماغ میں یہ خیال آیا، شیطانی وسوسہ آیا کہ میں اس گھر کو ہی معاذ اللہ مسمار کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے میری تعظیم نہیں کی گئی۔ اب اس کا یہ سوچنا تھا کہ اچانک اس کے سر میں درد ہو گیا، سر درد کی وجہ سے تڑپنے لگا، اور منہ سے، ناک سے، کانوں سے خون اور پیپ مکس ہو کر اس کے نکلنے لگے، اور اس کی سمیل، بدبو اتنی تھی کہ اس کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اب وہ جو حکماء تھے، جو ڈاکٹر تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہوئے، ایک ایک نے اپنا اپنا حربہ استعمال کیا، جو کچھ کر سکتے تھے اپنے علم کے مطابق سب کچھ کر گزرے، لیکن فرق کوئی بھی نہ آیا۔ اب وہ تڑپتا ہے، رات ہو گئی۔ اب جب سب آرام کرنے لگے تو ان میں سے ایک رئیس العلماء تھا۔ کون تھا؟ رئیس العلماء، یعنی جو سب کا بڑا تھا، سیدی و مرشدی کہہ لیں، پیر و مرشد تھا، استاد تھا، شیخ الحدیث تھا، کچھ بھی کہہ لیں، سب سے بڑا جو عالم تھا، اس نے وزیر سے کہا، یعنی وزیر اعظم سے، اس سے کہا کہ بھائی بادشاہ کی بیماری کا علاج میرے پاس موجود ہے، میرے پاس بادشاہ کی بیماری کا علاج ہے، لیکن پہلے جا کر تم بادشاہ کو یہ بتاؤ کہ جو میں حکم دوں گا، میری حکم پر عمل کرے گا، تب اسے یہ شفا ملے گی۔
اب وزیر نے جب سنا تو وہ بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا، تو بادشاہ سے جب یہ ذکر کیا تو بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، تکلیف ہی اتنی تھی، اس نے کہا ساری شرطیں منظور ہیں پر اس تکلیف سے جان چھڑا دو۔ اب بلایا گیا اس رئیس العلماء کو، وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو کہا کہ بھائی مسئلہ میں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے علم اور نالج کے حساب سے آپ کے دماغ میں کہیں یہ خیال تو نہیں آیا کہ میں اس گھر کو مسمار کر دوں معاذ اللہ۔ وہ کوئی صوفی بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس گھر کے وجہ سے میری تعظیم نہیں کی گئی، تو آپ نے اس گھر کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا تو نہیں سوچا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس گھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سر میں درد کیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ حل کیا ہے؟ کہا کہ اب توبہ کر، رب سے معافی مانگ اور خیال کو فوراً مٹا دے کہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس بادشاہ نے فوراً ایسا کیا، بادشاہ توبہ بادشاہ نے، اس نے فوراً دل میں یہ خیال ہوا، اس نے کہا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس گھر کی تعظیم کرتے ہوئے میں اس پر 7 غلاف چڑھاؤں گا۔ کتنے غلاف؟ 7 غلاف، اور حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل کی بات ہے، اور اس سے پہلے بیت اللہ پر غلاف نہیں چڑھائے جاتے تھے، اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانے والا یہ طبہ بادشاہ ہے، اور اس نے اس کی تعظیم کرتے ہوئے 7 غلاف اس پر چڑھائے۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا دے دی، ٹھیک ہو گیا، اور وہاں سے یہ نکل پڑے کہ بھائی یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ نہیں چڑھنا، آگے نکلتے ہیں۔ وہاں سے نکلے آگے ایک جگہ آئی، ایک چشمہ تھا، اور چشمہ اس چشمے کا نام تھا یثرب۔ اس جگہ کا نام تھا یثرب نامی جگہ۔ وہاں پہ انہوں نے رات کا پڑاؤ کیا اور رات کو رہے، اور وہ جو 4000 علماء کرام تھے ان سب کی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یثرب میں پہنچ آئے ہیں، اور وہ جانتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے قبل 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر نبی کو رب ذوالجلال نے وحی کے ذریعے بتا دیا میرا سونا محمد ایسا ہوگا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ایسی ہوں گی، ان کے چہرہ ایسا ہوگا، ان کے لب و رخسار ایسے ہوں گے، اور ان کی ولادت مکہ میں ہوگی، اور وہ آگے ہجرت کر کے مدینہ یثرب میں جائیں گے۔ وہ سارے عالم جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ انہوں نے ہمیں کتنے ملکوں سے جمع کیا اور پوری دنیا سے جمع کرتے ہوئے کرتے یہ تو نکلا تھا ہمیں لے کے ملک فتح کرنے، لیکن قسمت ہمیں آج یثرب لے آئی ہے، سب عید کر لو، جان لیتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے تو قتل کر دے، لیکن یثرب چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اب اس نے سب علماء نے یہ متفقہ فیصلہ کر لیا، اور وزیر اعظم کو یہ کہا کہ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دی۔ جب وجہ بتائی تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ جی یہ بات ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ایسا کریں کہ یہ جو نبی آخر الزمان ہیں اور ان میں سے جو رئیس العلماء تھے ان کو بٹھایا، جنہوں نے یہ راز کی بات بتائی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ یہ جید ہیں، تو ان کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ اگر زندہ رہیں یا نہ رہیں، میری بات یہ نسل در نسل پہنچانی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ سب سے پہلے مجھے اپنا امتی قبول فرما لیں، میں آج طبہ بادشاہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضور سے 1000 سال پہلے اس نے یہ حضور پر ایمان لایا اور حضور کی امت میں شامل ہوا، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اور اس نبی آخر الزمان سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ طبہ بادشاہ کو اگر آپ کا زمانہ نہ مل سکا تو کل بروز قیامت میری شفاعت کر دینا۔ یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس طبہ بادشاہ نے وہ 4000 کا جو لشکر تھا ان کے لیے ایک گھر بنایا، ایک گھر بنایا۔ اور یہ مدینہ کی آبادی کب ہوئی ہے یہ بتا رہا ہوں میں، مدینہ شہر کب آباد ہوا، یہ سب سے پہلی بار آباد ہوا ہے۔ اب اس نے 4000 گھر تعمیر کروائے، اور ایک گھر فی عالم کو دیا، اور جو پہلے زمانے کا یہ جو دستور تھا کہ جو جنگ جیت جاتا تھا وہ لونڈیاں بنا لیتا تھا عورتوں کو، تو وہ باندیاں لونڈیاں جو تھیں ان سب کو وہ جو علماء کرام تھے سب کا نکاح کروایا،
اور نکاح کر کے ایک ایک گھر ان کو سب کو دے دیا. اب وہ بسنے لگے. یہ آگے نکل گئے. اور پھر اس نے بادشاہ نے جاتے ہوئے خط لکھا کہ میں طبہ بادشاہ ہوں اور میں یہ آج کا یہ وقت ہے اور اس وقت اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کی امت میں شامل ہوتا ہوں اور میں آپ کے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت پر ہوں, یعنی ان کے دین پر ہوں, تو آپ مجھے اپنی امت میں قبول فرما لیجئے اور بروز قیامت میری شفاعت کیجئے. یہ رئیس العلماء کو یہ خط دے کر گیا اور ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں گے کہ آپ کی زندگی میں اگر یہ حضور آ گئے تو آپ نے دے دینا ہے, اگر نہیں تو آپ نے یہ خط نسل در نسل چلانا ہے, اور جب حضور آ جائیں آپ نے یہ میرا خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے. اللہ اکبر. اب پھر کیا ہوا کہ وہ بادشاہ تو نکل گیا, یہ علماء سارے ادھر ہی رہ گئے, یہ علماء بس گئے, زندگیاں گزر گئیں, وقت گزرتا چلا گیا. اللہ نے کیا مکہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. حضور دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر آپ نے مکی زندگی گزاری اور ہجرت کا وقت آیا. آپ جب ادھر سے نکلنے لگے تو ادھر سے جو ان 4000 علماء کی اولادیں تھیں انہوں نے مل کر مشورہ کیا کہ یہ خط کسی معتبر شخص کو دے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. اب ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو لیلہ. اس کو سب نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک رہے گا. اس کو وہ خط دیا, دے کر حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کرو. اب 2 روایتیں ملتی ہیں آگے. ایک یہ کہ جب وہ خط لے کر پہنچا حضور کی بارگاہ میں اور ابھی بولا نہیں تھا, وہ جانتا ہی نہیں تھا نا کہ حضور ہیں کون ہیں, اور حضور نے اسے کہا فقلت ابو لیلہ, کہا کہ تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تو ابو لیلہ ہوں. وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ان کو کیسے پتا. کہا کہ وہ طبہ بادشاہ کا خط کہاں ہے, مجھے دو نا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضور نے پوچھے بغیر اسے کہا کہ تم ابو لیلہ ہو؟ کہا ہاں ابو لیلہ ہوں. کہا وہ طبہ بادشاہ کا خط کہاں ہے, مجھے دو. اللہ اکبر. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے خط اٹھایا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب اس کے آگے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو دیا کہ پڑھو علی خط میں کیا لکھا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ابھی مکہ میں تھے. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا, کہا ابوبکر صدیق یہ پڑھیں اس خط میں کیا لکھا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور مکہ سے نکل چکے تھے اور آگے سفر میں تھے. بہرحال دونوں روایتیں ملتی ہیں. حضور وہاں سے چلے. اب اہل مدینہ نے وہ استقبال کیا, وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, انشاءاللہ آگے اس کی بات بھی کریں گے, ہجرت پر بھی بات کریں گے. اہل مدینہ نے آپ کا استقبال کیا, دف بجائے, عورتوں نے, بچیوں نے. طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. یہ اپنی طرز میں انہوں نے یہ نعتیں پڑھی اور حضور کا استقبال کیا. اور جو عرب کے جو مزدور طبقہ تھا وہ غریب تھے بیچارے, ان کے پاس کچھ تھا نہیں استقبال کرنے کے لیے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈنڈے لیے, انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اور حضور آگے آ رہے ہیں اور حضور کے آگے وہ ڈنڈے پر ڈنڈا مارتے ہیں. اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ یا محمد آہو یا محمد آہو کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, ہم یہ کریں گے. وہ اپنی مستی میں مست ہیں اور ڈنڈے پر ڈنڈا مار رہے ہیں, اسے جو آوازیں نکل رہی ہیں اور ساتھ میں یا محمد آہو کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں رقص کرتے ہوئے حضور کے آگے آگے جا رہے ہیں. اب یہ جب گئے, اب جتنے بڑے بڑے جید صحابہ کرام تھے, جو بڑے امیر لوگ تھے, انہوں نے اپنے محل اور کوٹھیاں سجا لیں تیار کر کے, ہمارے گھر حضور میزبان ہوں گے. دوسرے نے کہا ہمارے گھر ہوں گے. حضرت ابو ایوب انصاری جو غریب صحابی تھے وہ اندر کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ بھائی میرا باہر بیٹھنے کا کیا فائدہ, میرے گھر تو آنا نہیں ہے, میں تو غریب ہوں. لیکن حضور آئے اور سب صحابہ, ہر بندہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لے آئے, یا رسول اللہ ہمارے گھر. حضور نے اعلان فرما دیا. حضور نے کہا کہ نہیں, میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا, میں کسی کا انتخاب نہیں کرتا. جس کے گھر پہ جا کر میری اونٹنی بیٹھ گئی میں وہیں قیام کروں گا. جس کے گھر اونٹنی نے قیام کیا, اونٹنی بیٹھ گئی, وہی میری قیام گاہ ہے. اب اونٹنی جا رہی ہے, سارے دعائیں کر رہی ہیں یا اللہ ہمارے گھر آ جائے, یا اللہ ہمارے گھر بیٹھ جائے. اب اونٹنی گئی اور جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئی. محبت سے بولے سارے سبحان اللہ. ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئی. اب جب ابو ایوب انصاری کے گھر اونٹنی بیٹھی
تو سارے ناز کرنے لگے ابو ایوب انصاری کے مقدر پر، اور حضور نے پوچھا ابو ایوب انصاری ذرا اپنا شجرہ نسب تو بتاؤ، اپنا شجرہ نسب بتاؤ۔ اب جب حضور نے شجرہ نسب پوچھا تو دیکھا تو یہ وہ جو رئیس العلماء تھے طبہ بادشاہ کے پاس، کون تھے؟ جو رئیس العلماء تھے، یہ ان کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ اب وہ جو طبہ بادشاہ تھا اس نے 4000 گھر بنا کے ان 4000 علماء کو دیے، اور ایک گھر 1000 سال پہلے بنا کر اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ کہا جب حضور یہاں تشریف لائے تو اس گھر میں قیام فرمائے، تو ابو ایوب انصاری کے گھر بھی حضور نہیں بیٹھے، حضور نے قیام نہیں کیا، اونٹنی جا کر اپنے گھر یعنی خود حضور کے گھر میں بیٹھی ہے، اور اونٹنی نے دنیا کو بتا دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے مہمان نہیں ہے، بلکہ یہ میزبان کائنات ہیں، ساری کائنات ان کی مہمان ہے، یہ کائنات کے میزبان بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب حضور نے وہاں پر جو قیام فرمایا وہ بھی اپنے گھر میں، یعنی جو طبہ بادشاہ نے جو حضور کے لیے گھر بنایا تھا، آپ اس میں قیام پذیر ہوئے، اور اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو وحی نازل کی، جو صحیفہ دیا، جو کتاب دی، اس میں یہی کہا گیا من بعد اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد۔ ہر نبی کہہ رہا ہے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آنے والا نبی ہے اس کا نام احمد ہوگا، اور اس نبی احمد کی شان یہ ہوگی کہ آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا اور زمینوں پر محمد اس کا نام ہوگا، لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ جو کہہ دے گا رب پورا فرما دے گا، جو کہہ دے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت نے گناہ کیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کی کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو آپ نے رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ پیٹ پر پتھر باندھیں، 7 پتھر باندھیں، اور پتھر باندھ کر یہ کوہ طور کی جو پہاڑی ہے اس سے چھلانگ لگا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پھر تو لوگ مر جائیں گے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آیا ہاں موسیٰ یہ مریں گے تب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ اور پھر رب ذوالجلال نے کہا موسیٰ اس کے بعد ایک اور امت آنے والی ہے۔ کہا رب ذوالجلال اس کا تو مجھ سے بھی برا حال ہوگا، میں اللہ کا، ظاہر موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے والے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے لاڈلے پیغمبر تھے۔ کہا انہوں نے سوچا کہ میرا جب یہ حال ہے تو میرے بعد جو آنے والا ہے، ہم مریں گے تو ہماری توبہ قبول ہوگی، ہمارے بعد آنے والوں کے تو ٹکڑے ہوں گے تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، وہ میرے سونے محمد کی امت ہوگی، اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ زندگی کے 70-80 سال گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کر ایک مرتبہ سجدہ کر کے آنکھ میں ایک قطرہ آنسو کا لے کر آئے گی، اور آ کر کہے گی مولا معاف فرما دے۔ کہا میں 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت عطا فرما دے، یا اللہ امت مجھے دے دے۔ کہا نہیں وہ میرے محبوب کی امت ہی ہے۔ فرمایا یا رب ذوالجلال اگر امت نہیں ہے تو میرے مولا اس امت میں شامل فرما دے۔ یعنی نبیوں کی یہ صورتحال تھی کہ ہر نبی اس کی یہ خواہش تھی کہ کاش ہم امت محمد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امت محمدی کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک سے ہم ربیع الاول شریف کی حوالے سے، حضور کی آمد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو پڑھ لیا میں نے، بیٹھ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کی آمد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ربیع الاول شریف حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اس میں خوشیاں منائیں، اس میں چراغاں کریں، اس میں گھروں کو سجائیں، کیونکہ اپنے گھروں پر حضور کے جھنڈے لگائیں۔ وہ کیوں جھنڈا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر پہ اگر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا تو دور سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر پیپلز پارٹی والوں کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے۔ تو کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگائے تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی نون لیگ کا لگائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ ہم حضور کا جھنڈا لگا کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کا میلاد منانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جھنڈا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور خوشیاں منائیں، اتنی خوشیاں منائیں تاکہ کائنات عالم کی ہر خوشی آپ کو چھوٹی لگے اور محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی سب سے بڑی لگے۔ اتنی خوشیاں منائیں حضور کی آمد کی۔
میرے رب نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو بھیج کر اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیا کرتا، لیکن رب ذوالجلال نے اپنا محبوب اس امت محمدی کو عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور کا جشن منائیں، ہم حضور کا خوشیاں منائیں۔ ارے پھول، اگر پھول کی خوشبو ہو اور پھول سجانے ہو اور بلبل پوچھے کہ حوالہ کہاں لکھا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب شمع کی بات چل رہی ہو کہ شمع روشن کرو اور آ کے پروانہ پوچھے کہ بھائی یہ دلیل کہاں لکھی ہے، اور نبی کا میلاد منایا جائے، نبی کا ذکر کیا جائے، امتی آ کر پوچھے لکھا کہاں ہے، ان سے کہو کہیں بھی نہیں لکھا، ہمارے مقدر میں رب نے لکھ دیا۔ میلاد رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اور جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے۔ خالق لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت